یعنی دوسرے اور چوتھے شعبے اس مقام پر درس قرآن کریم جو ہوا کرتا ہے، چنندہ آیات مبارکہ پیش کی جاتی ہیں، اس کے متعلقات پر سننے سنانے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ آج کے درس کے لیے سورۃ الاعراف کی چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175، 176، 177 اور 177 پڑھی گئی۔ قبل اس کے کہ اس کے بارے میں مزید کچھ سنا جائے، آپ اور ہم سب مل کر ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم بہت سارے حکم دیتی ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس ساتھ ساتھ بہت ساری خبریں دیتی ہیں جن کا پچھلے زمانے سے تعلق ہے۔ انہی خبروں میں سے ایک خبر اللہ تعالیٰ اس میں دے رہے ہیں۔
اچھوں کا بھی ذکر اللہ نے کیا، بروں کا بھی ذکر اللہ نے کیا۔ آج کی آیات میں ایک ایسا ذکر ہم کو سمجھنے کو ملے گا جو اگر چاہتا تو اچھوں میں ہی رہتا، لیکن اس کی لالچ، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، یعنی جو من میں آئے کرتے جانا، اچھے برے کی تمیز کیے بغیر، یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتا ہے۔ شیطان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا عبادت گزار اور متقی پرہیزگار تھا، استاد تھا، لیکن اس نے اللہ کی مخالفت مول لی، اللہ کی فرما برداری کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس موقع پر اس کی پہلی آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور اے پیارے نبی آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنیں۔ اللہ یتلو تلاوت سے نبا یہ خبر ہو، اور نبأ خبر، ایسی خبر جو چھپی ہوئی ہے، ایسی خبر جو سب کو نہیں معلوم ہے، اس خبر کو پہنچانے والے کو نبی ہے۔ نبأ نبی، اس لیے نبی کا ترجمہ اگر کیا جائے تو یہی ہوگا کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر پڑھ کر سنائیے، نبأ الذی، اس کی باتیں، اس کی خبریں، آتیناہ آیاتنا، ہم نے جس کو عطا کی تھی، آیاتنا ہماری نشانی، فانسلخ منہا، لیکن وہ ان نشانیوں سے کترا کے چل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے لگا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ ہو گیا گمشدہ لوگوں، بھٹکے ہوئے لوگوں، وہ ہو گیا راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں سے، یا حد سے بڑھ جانے والے لوگوں میں شامل۔ یہاں جو آیتیں، یہ جو باتیں کی گئی، آپ پڑھ کے سنائیے، اس کے بارے میں سنائیے جس کو ہم نے نشانیاں دی، ان نشانیوں کے باوجود وہ حقیقت سے دور ہو گیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ کون تھا؟ دراصل ان آیات میں بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جن لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے فکر مند ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، اور ایسے یہودی بھی ہیں جو حضور کو جانتے ہیں، جانتے ہوئے انکار کرتے۔ ہاں کچھ ایسے تھے جنہوں نے مان لیا، لیکن بہت ایسے تھے جو جانتے تھے مگر مانتے تھے، ان کا حال برا ہوا۔ پرانے زمانے میں بھی ایسے حالات پیش آئے، اور جس بندے کے متعلق یا تفصیلات میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔
بڑا علم والا، بڑا تقوی والا، بہت سارے شاگرد تھے اس کے، بڑی اس کی شان تھی، لوگوں میں سبق دیا کرتا، اور ایک خاص بات یہ تھی اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسے جو نعمتیں دی تھی، علم، تقویٰ، پرہیزگاری، اس کا اثر یہ بھی تھا کہ اس کی زبان میں اللہ نے اثر کیا، وہ دعا کرتا تو قبول ہو، بد دعا کرتا تو قبول ہو۔ ایک ایسی نعمت ہے قبولیت دعا کہ جس کو سب لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے، دعا کی قبولیت۔ لیکن ایسا بندہ، اتنا اچھا بندہ، ہوا کیا ہے؟ ہوا کہ یہ ایک مقام پر رہتا تھا جس مقام پہ اس کے بڑے شاگرد بھی تھے، سب تھے۔ دوسری طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ اس علاقے والوں کو، جہاں آپ چاہ رہے تھے جا کے لوگوں کو دین حق کی تعلیم دیں، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کی بات ماننے کے بجائے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کی زبان میں بڑا اثر ہے، آپ جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، لہذا وہ موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے اوپر حکومت کرنے کی غرض سے یا جس انداز سے، اگر ہم صحیح سمجھے تو ہدایت کے لیے آ رہے ہیں، یہ لوگ ایسا سمجھ رہے تھے، تو ان کو ہمارے سے روکنے کے لیے آپ موسیٰ کے بارے میں بد دعا دی کہ انہوں نے ان کا لشکر ہلاک کیا۔ نبرا، اس کا نام ہے بلعم بن باعورا۔ بلعم، اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا؟ کس کے خلاف بولو گے میرے کو؟ وہ نبی ہیں اللہ کے، ان کے خلاف میں جاؤں گا تو میری دنیا بھی جائیں گی، آخرت بھی جائیں گی۔ انکار کر، وہ لوگ بولے نہیں، ہم آپ کو جو ہے یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ انکار کرتا۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو تحفے آنا شروع ہو، تحفے۔ اب ان تحفوں کی وجہ سے بولے یہ ہے، اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہم، آپ بات سنیے، ہمارے حق میں فیصلہ کیجیے۔ اور ان کے تو شروع میں تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن جب اس کے پاس پیسے، دولت، تحفے، تحائف آنے لگے تو شیطان نے اس پر حملہ کیا۔ اس کو شیطان بھٹکانے لگا کہ کرنا کیا ہے، تیری زبان بنانا ہے، یہ سب مل جائے گا۔ تو چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی گھوڑی پہ سوار ہوا، وہ گدھی گھوڑی جو بھی اس کی سواری تھی اس پہ سوار ہوا اور چلنے لگا۔ تو اس کی وہ سواری بھی آگے بڑھنے لگی، یہ مار مار کے آگے بڑھا رہا ہے، آگے خواہشات نفسانی کے چکر میں آ گیا، اپنی جو بری خواہشات آ کر کہنے لگا کہ اس کے بعد جب ایک اونچے مقام پر اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے بد دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کی زبان سے
موسیٰ علیہ السلام کے بجائے ان لوگوں کے بارے میں بدعا نہیں کرتا، جو لوگ اس کو بدعا کرا ہو رہے ہیں، یہ لوگ پکڑ کے بولے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہمارے راستے نہیں ان کے راستے مت دعا کرو۔ تو بہرحال 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، آخرکار اس کی زبان پلٹ نہیں چلی۔ آخرکار جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بددعا دینی چاہی تو اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ ناراض ہو گیا اور اس کی زبان جو منہ میں رہتی ہے لٹک کے سینے تک آ گئی، زبان لٹک کے سینے تک آ گئی۔ اب بولا ہائے تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میری دنیا میں گئی، آخرت میں گئی، کتنا بچنا چاہ رہا تھا تم نہ کر دیے، تباہ کر دیے کرو۔ یہ ہے اس کی قصہ۔ پھر کیا ہوا آگے سے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو اس کو اپنے مقام سے گرا دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَا بِهَا، ان نشانیوں کے ذریعے اس کا بلند مقام کرتے، ہم چاہتے تو اس کو اونچا مقام دے سکتے تھے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود اپنے آپ کو زمین کی پستیوں میں گرا لیا، اس نے خود اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے مخالف میں شامل کر لیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے خواہشات نفس کی پیروی کی، خواہشات نفس کی پیروی کرنا بلکہ اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، دین کے خلاف جو باتیں ہمارے دل میں آتی جائیں ہم ان کو کرتے جائیں، کھانے کے بارے میں، پہننے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، سارے معاملات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول کے ذریعے بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب اگر ہم نے اس کو خیال رکھے بغیر اپنے آپ کو لگا دیا برائی کے کام میں، تو یہی ہے اللہ اکبر، یہ ہوگا سب کچھ۔ اس کے بعد اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو وہ ہو گیا ایسے جیسے کہ اس کی مثال کتے جیسی۔ زبان کا باہر نکل جانا کس کی نشانی ہے؟ ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس کے اوپر حملہ کرو گے تو بھی ہانپے گا، ہانپنا، او تترکہ یلہث، اور اگر تم اس کو چھوڑ بھی دو گے تو بھی ہانپے گا۔ تو یہ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے، اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ماننے سے انکار کیا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس آپ اس طرح کے قصے سنائیے لوگوں کو، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں، غور و فکر کر کے برائی کو چھوڑیں، اچھائی کو اختیار کریں، نافرمانی کو چھوڑیں، فرمانبرداروں میں شامل ہو جائیں، غور کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، مطلب ہماری باتوں کو جھٹلایا، ہمارے نبیوں کے نشانیوں کو، معجزات کو انکار کیا، حق کو تسلیم نہ کیا، یہ معنی۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر تو کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ أَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اب آگے آپ کی آیت میں آج پڑھی گئی آیت میں مَن يَهْدِ اللَّهُ هُوَ الْمُهْتَدِي، جس کسی کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت کرتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اب نقصان میں ہے وہ لوگ جو گمراہ پڑھے، جن کو اللہ نے گمراہ چھوڑ دیا۔ اس پوری گفتگو
ضرورت ہوگی. اب اس کی اور باریکیوں میں آتی ہے تو اور وقت لگے گا، لیکن ایک واقعہ ہم نے پچھلے دور میں سماعت کیا. اس واقعے کی روشنی میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو اس پورے واقعے سے سبق کیا ملا. ہماری زندگیوں میں یہ اس زمانے کا ایک واقعہ ہے، لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو درست انداز میں صحیح جگہ خرچ کیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے میں خرچ کیا جائے، راضی کرنے میں خرچ کیا جائے. ایسے کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، رسول پاک ناراض ہوتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی معلوم ہوا اس نے عمل تو بہت کیا تھا، علم بہت تھا، علم ہو عمل ہو، لیکن اگر نبی کی بے ادبی ہو تو سب نے کہا. دیکھو زمانے کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ادبی کرا، اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہیں. پچھلے زمانے میں یہودی تھے، یہودی عیسائی کو نہیں مانے، جی عیسائی مسلمانوں کو نہیں مانے، لیکن سرکار نے ہمیں تعلیم دی کہ سارے نبی برحق ہیں، ہر نبی کو ماننا، لیکن تعلیمات حضور کی عمل کرنا. یہاں پر ایک بات ہے یہ معلوم ہے، دوسری بات معلوم ہے کہ کوئی بھی کتنا اچھا ہے یہ دھوکے میں نہیں رہنا. اب میں خراب ہو ہی نہیں سکتا، میں تو اچھا ہوں، میں خراب ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس گمان میں رہے تو کبھی بھی کوئی بھی شیطان کے فریب کا شکار ہو سکتا. یہ بات نہیں. اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اپنے ہر دل میں آنے والے خیال کو پورا کرنے کی فکر کرنا، اسے اللہ کے دربار سے دور کر دیتا ہے. اللہ نے اس کو کتے جیسے مثال دی. اس کے بعد پھر بھی دوسرے لوگ ایسے واقعات سے سبق حاصل کرتے. اب یہاں ایک بات مکمل کر دیتا ہوں. اس کا جب حال برا ہو گیا تو اس نے ان لوگوں کو بلا کر کہا ٹھیک ہے میں تو اول گیا آخر گیا، لہذا تم کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا جو پاور ہے وہ کمزور ہو جائے. سنیے آپ کی بات، سب لوگ سنیے، بڑے چھوٹے. اس نے کہا کہ میں تو بگڑ گیا، اب تم ایک کام کرو، اگر تم ان کے اندر کمزوری پیدا کرنا چاہتے ہو تو ان کے اندر پھوٹ ڈالو. ان کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تم اپنی خوبصورت بچیوں کو، عورتوں کو ان کے درمیان چھوڑو. اگر ان کے لشکر میں سے ایک بندہ بھی چکر میں آ گیا ختم. چنانچہ ان لوگوں نے اپنی عورتوں کو، بچیوں کو خوش پوشاکی کے ساتھ بہترین لباس میں بھیجا للچانے کے لیے، اور ان میں سے ایک نوجوان چکر میں آ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ کے پاس جا کر پوچھا کیا یہ میرے حلال ہے؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، نظر میں نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں فی الحال آپ کی بات ماننے کے موقف میں نہیں ہوں. اس کے سر پر شیطان سوار ہو گیا تھا اور اس نے گناہ کیا. نتیجے میں فوج میں ہی ایک بیماری پھیل گئی پاؤں میں، اور پٹ 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 لوگ مرنا شروع ہوئے. ان کے فوج کی حالت بگڑ گئی اور لوگ واپس جانے لگے. اس طرح خرابی کا انجام خراب ہو گیا. یہ ہو گیا وہ واقعہ. اب ہم جو سبق لے رہے تھے اس میں، اللہ نے جن کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے.
اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہدایت ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، کوشش کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن راستے پہ لانے کی توفیق اللہ، ہدایت دینا اللہ کا کام، اس کے لیے کیا بتایا گیا کہ کوشش کرو اور دعا کرو۔ کوشش کرے بغیر دعا کریں گے تو نہیں ہوگا، خالی کوشش کرتے رہیں گے تو بھی نہیں ہوگا، کوشش بھی کرنا، دعا کرنا۔ اس مہینے میں ایسے بہت سارے بزرگوں کا یوم وصال ہے جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں اپنی زندگیاں لگائی، جن کو اللہ نے علم دیا، تقویٰ پرہیزگاری، اس کا انہوں نے صحیح استعمال کیا تو آج ہم ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ جنہوں نے غلط استعمال کیا اس کا یہ ایگزامپل ہے۔ تو سفر کا مہینہ بطور خاص جن بزرگوں کے ایام وصال کے لیے یاد کیا جاتا ہے ان میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایک تو ہمارے پرانے ہندوستان، قدیم ہندوستان کے ابتدا ہوئی زمانے میں اسلام کی تعلیمات لانے والے حضرت پیرانے پیر سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا علی بن عثمان، یہ ان کا نام ہے، لیکن ان کے نام سے زیادہ ان کی مقبولیت ان کے لقب سے، ان کو دنیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے آتا ہے۔ اور یہ پیرانے پیر غریب نواز سے بھی پہلے کے، اور ان کا تعلق تھا افغانستان کے کسی علاقے سے، وہاں سے تو آئے ہندوستان، ہندوستان جب آئے تو لاہور کی سرزمین میں انہوں نے قیام کیا، اور آج وہیں پر آپ کا مزار بازو والے داتا دربار ہے۔ اور یہی وہ بزرگ ہیں کہ جن کے پاس حضرت خواجہ غریب نواز بھی حاضر ہوئے اور وہاں پہ 40 دن تک مسجد میں عبادت کرتے رہے، عبادت کر کے وہاں سے جو فیضان آپ کو ملا اس پر آپ نے ایک شعر کہا، اس شعر کو فارسی زبان فارسی کرتی تھی، کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل رہنما، کہ بخشش کا، عطا کا، سخاوت کا ایک ایسا خزانہ عمل ہے جو اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے وہاں سے، ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے اور بڑے بڑوں کے لیے بھی رہنما ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری ہے۔ اسی حضرت کی کرامات کی بہت سے ہیں۔ آپ کی ایک مشہور کتاب ہے تصوف کے موضوع پر، اس کتاب کو کبھی موقع ہوا تو ہر ایک کی اپنی صلاحیت الگ ہوتی ہے، آپ پڑھیے، یاد رکھیے، اس کا نام ہے کشف المحجوب، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ دوسری شخصیت جو اسی مہینے میں جن کا وصال ہوا، اس شخصیت کا تعلق شمالی ہند سے، ناردرن انڈیا سے، پنجاب کی سرزمین پر ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں جن کا نام اس میں گرامی ہے حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے کام کے لیے چنا کہ انہوں نے ان کے اپنے زمانے میں آج سے تقریباً
450 سال پہلے انہوں نے بادشاہ سے ٹکر دی. بادشاہ اس زمانے میں بادشاہ تھا اکبر. اس نے اسلام کے خلاف ایک نیا مذہب نکالا, دین الہی, اور اس نئے مذہب کو پروموٹ کرنے میں اس زمانے کے علماء بھی تھے, علماء سو بولتے برے علماء. لیکن حضرت نے بڑی محنت کی, بادشاہ کے اطراف و کناف رہنے والے بڑے بڑے امیروں وزیروں کو خطوط لکھے اور ان کو یاد دلایا. یہی چیز اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں جیسے کچھ مال دولت کی خاطر بلند معارہ سرک گیا, یہ لوگ بھی دنیاوی جاہ و جلال, مال, حکومت, سلطنت یا پھر بادشاہ کی طرف سے مل جائے گا انعام اکرام, تو زمینیں مل جائیں گی, جائیداد مل جائیں گی, زندگی اچھی ہو جائے گی, یہ سوچ کے بادشاہ کا ساتھ دے رہے تھے. حضرت نے جھجوڑ کر کئی لوگوں کو پلٹایا, حتیٰ کہ آپ کے خلاف بادشاہ کا حکم بھی نکلا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا. جیل میں ڈال دیے تو جیل میں جتنے سب غیر تھے وہ سب مسلمان. یہ حضرت شیخ احمد سرنگی آپ کا ایک لقب ہے, مجدد الفسانی, حضرت کا لقب. وہ حضرت کے نام سے ایک سلسلہ بھی چلتا ہے, اس سلسلے کو کہتے ہیں مجددی. ہمارے شہر حیدرآباد کے بہت بڑے بزرگ محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی سلسلے سے ہیں, نقشبندی مجددی. اور شاید ہمارے امام صاحب بھی اسی سلسلے میں مرید ہیں, عبدالستار نقشبندی صاحب مجددی. یہ حضرت مجدد الفسانی کا کارنامہ اس زمانے میں انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے اولاد میں سے انہوں نے بڑی جستجو, محنت, جان پہ کھیل کر اسلام کو بچایا. اپنے زبان سے, قلم سے آپ کے لکھے ہوئے خطوط جمع ہوئے, تو ان خطوں کو جمع کرنے کے بعد 3-4 جلدوں میں بڑی بڑی مکتوبات امام ربانی کر کے کتاب ملتی ہے اردو ترجمے کے ساتھ. کبھی موقع ہوا تو پڑھی ہے, اس کرنے کے بعد کی زندگی میں یاد رکھی, نامہ یاد رکھی. اس طرح اسلام پر مصیبت آئی تو حضرت مجدد الفسانی نے بچایا. اس کے بعد کے دور میں آج سے تقریباً 150 سال پہلے ایک نیا فتنہ اٹھا. اس فتنے کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبیوں کی اہانت, حضور کی عظمت کے خلاف باتیں کرنا, بزرگان دین کو تنقید کا نشانہ بنا کر ان کے خلاف فتوے دینا, مسلمانوں کو شرک بدعت کے فتوے دے کر پریشان کرنا. جب یہ شروع ہوا تب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بندہ خدا کو بیدار کیا, جو اسی مہینے میں جن کا مثال ہوا. وہ حضرت بھی بڑی خدمات انجام دینے والے, ان کا بھی بڑا شہرا ہے. عظمت کے, علمی خدمت کے, عشق اور محبت کے ایسے نقوش انہوں نے چھوڑے کہ ادھر ساؤتھ میں حالات کو بگڑنے سے بچانے والے حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ ہیں, اور اوپر شمال میں یہ شخصیت جن کو بڑے ادب کے ساتھ لوگ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور آپ کی عقیدت و محبت میں لوگ آپ کو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں. یہاں پر
ایک بات میں واضح کر دوں کہ جن بزرگوں نے خدمات انجام دی ہیں ان بزرگوں کی خدمات کا کوئی انکار نہیں، لیکن کبھی کبھی ماحول ایسا بنایا جاتا ہے کہ دوسرے کسی نے کوئی خدمت انجام نہیں دی، بس ایک ہی حضرت ہے ہمارے، تو ایسا اگر کہیں تو حضرت سے پہلے بھی اسلام کیسا تھا؟ یہ کہیں کہ سارے بزرگوں میں سے وہ بھی ایک بزرگ ہے، سب مانتے ہی بزرگ، عالم مانتے ہیں، مفتی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، عاشق مانتے ہیں، بہترین شاعر مانتے ہیں، اور کچھ لوگ مجدد بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی جو خدمات رہی ہیں اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ البتہ بعد والوں نے ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دی جس کی وجہ سے اسلام کا نام لینے والے کچھ بدعقیدہ لوگ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اس کی طریقے بھی بدنام کر رہے ہیں۔ میرے سامنے کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ جو غیر سنی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں صاحب دیکھا قادیانی غلط فرقہ ہے، اس بریلوی غلط فرقہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں شیطانی دور، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ ان کو ایسا پیش کر رہے ہیں جیسا کہ کوئی نیا دین، نیا مذہب لے کے آئے۔ حضرت خواجہ بریلوی کوئی نیا دین، نیا مذہب لے کے نہیں آئے، بلکہ جو مذہب حق تھا اس کی تعلیمات کو عام کرنے میں سب کرا دیا۔ بہرحال حضرت کا یوم وصال بھی اسی مہینے میں، سفر کے مہینے میں، آج 18 سفر ہے اور حضرت کا شاید 25 سفر کو ہے۔ ان بزرگوں کے علاوہ ورنگل کی سرزمین پر ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں جن کا نام حضرت شاہ افضل بیابانی۔ یہ سب بزرگان کام کرے سو اولیاء اللہ، ان کا بھی یوم وصال اسی مہینے میں آتا ہے۔ اور پھر ہمارے شہر حیدرآباد کی بھی بعض شخصیت ہیں جن میں خاص طور سے ایک بڑے بزرگ جن کو حضرت سید الشیوخ کہا جاتا تھا، سید عمر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو فلک نما سے پہلے ایک بڑی بارگاہ ہے قادری چمن، اس قادری چمن کے بانی یہ وہ حضرت ہیں، حضرت سید عمر قادری، جن کو اللہ تعالیٰ نے واعظ، بیان، علمیت، کمال اتنا زیادہ، پھر آپ نے تفسیر کا کام کیا۔ حیدرآباد میں آپ تفسیر قادری کو لکھتے تھے، آپ کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی، وہ حضرت دولت میں انہیں دنوں چل رہا ہے۔ یہ حضرت کی تفسیر قادری اور دیگر چیزوں کا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا، وہاں سے خط و کتابت ہوئی، وہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو سید الشیوخ میں جن کا نام لے رہا ہوں، ان کے حضرت بانی جامعہ مولانا اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلقات ہیں، اس زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت کو انہوں نے خط لکھا کہ آپ بریلی آئیے۔ آپ نے کہا کہ میں یہاں اتنا مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا، تو نہیں ہمارے پاس ہمارے مدرسے کا جیسا ادارہ نظامیہ ہے، وہاں بریلی بھی بڑا مدرسہ ہے، اس مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، اس میں تشریف لائے۔ تو حضرت معذرت چاہے، نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا، میں یہیں مصروف ہوں۔ اس کے بعد پھر اصرار ہو، ایک بار بول دیے نہیں آتے، پھر اصرار کرے، حضرت اصرار کرے، یہ حضرت مان لیے، کیا بول کے مان؟ یہ بول کے مان کہ میری مصروفیات کی وجہ سے میں اتنی دور کا سفر کرنے سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن مولانا نے سفارش کی حضور پیران پیر سے، پیران پیر کا بشارہ وقت ہو جانے کے لیے۔ ہاں، تو انہوں بھی پیران پیر سے کی تحریر میں معلوم ہو جائیے، اعلیٰ حضرت کی
اتنے قریب ایرانی بین کو محبت کرنے والا، اور یہ تو اس طرح یہ یہاں سے آ گئے کہ جلسے میں وہاں پہ خطابات ہوئے، بیانات ہوئے، حضرت کے لوگ آپ کی دیوانہ وار چاہنے والے تھے، تو یہ حضرت کا بھی یوم وصال انہی دنوں میں ہوتا ہے، اس ہوتا ہے قادری زمانے۔ آخری میں ایک اور شخصیت ہماری دیکھی بڑی شخصیت جن سے ہم نے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی، ان کا یوم وصال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت مصباح القراء علامہ عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا پڑھے ہوں گے جو مکہ مسجد کے خطیب تھے، وہ بھی اسی مہینے میں وصال کیے۔ ہمارے کے سال الگ الگ ہے، سن الگ الگ ہے، لیکن اس مہینے میں ان دونوں کی یاد آتی ہے۔ تو یہ جو بزرگوں کا تذکرہ ہوا یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم ان سے واقف ہوں، جانیں کہ یہ لوگ ہمارے محسنین ہیں دین کے پھیلانے کا، حضرت تفسیر کی، قرات کی، کیسی کی خدمات ہیں۔ حاضر بیٹھ جائیے تو وہاں پر اتنے لوگ ملیں گے کہ ہر دوسرا تیسرا افضل ہے، کیوں؟ وہاں کا حضرت سے محبت ہے لوگوں کو کہ اپنے گھروں میں جب بچہ ہوتا ہے تو حضرت کے نام رکھ لیتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کا نام حضرت سرور بھی ابل، وہ بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی سرور کوئی افضل۔ تو اولیاء اللہ سے محبت کرنا، ان کے معاملات، ان کے مراتب، ان کی عظمتوں کو سننا سمجھنا اور ان سے فیض لینا، یہ اہل سنت کا معمول رہا ہے۔ حضرت غریب نواز داتا گنگوش کے دربار میں رہ کے آئے ہیں، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو بزرگان دین کی بات جاننا سکھایا ہے وہ فائدہ ہے۔ آج کے درس کے حوالے سے گفتگو ہم نے جو کی اس میں برے کا بھی ذکر ہوا اور اس کی روشنی میں پھر اچھے کیسے ہوتے ہیں، کچھ اچھوں کا بھی ذکر ہوا، ان کی خدمات کا بھی ذکر ہوا۔ آپ آج کے حدیث پاک سماعت کر لیجیے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال وفي الباب عن ابي هريرة، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی آئی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی آپ سے گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی معلومات سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد فرمائیں کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر کبھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوری برائی کے بعد نیک کام کر لو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے۔ برائی اگر ہو جائے، اگر ہو جائے تو فوری کوئی نیک کام کرو تاکہ وہ برائی اس نیک کام کے لیے مٹا دے۔ اور فرمایا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ آپ کا حسن اخلاق سے پیش آنا اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک موقع پر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں اس بندے کے اعمال زیادہ ہوں گے جو خوش رکھتا ہے۔ یہ تو ہوئی آج کی حدیث مبارک۔ اب سنتے ہیں فقہی مسئلہ، پانی جو ہوتا ہے آج کل ہمارے
ایک صاحب مجھے یہ بارش کے پانی سے وضو کر سکتے کیا؟ تو اگر بارش کا پانی ڈائریکٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، جس برتن میں آپ لے رہے ہیں برتن صاف ہے، لیکن اگر نہیں کسی چھت پہ سے بہ کے آ رہا ہے تو آتے آتے وہ ولادت لینے ہوئے آ رہا ہے، اسی طرح کہیں پانی جمع ہو گیا ہے، اب یہ سڑکوں پہ جمع ہوتا پانی، بارش کا پانی، تو پانی صاف کیسا رہے گا؟ اس لیے کہ پانی کے جو مسائل بتائے گئے ہیں ان مسائل میں یہ چیز خاص طور سے بتائی گئی، اس کا رنگ، اس کا مزاج اور اس کی بو۔ یہ پانی خود ہم کو پہلا نظر آتا ہے، البتہ کہیں جمع ہو جائے اور تالاب بن جائے تو تالاب کا پانی وضو کرنے کے لائق ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آپ کو یاد ہوگا بہت کم مساجد میں رہ گئے آج کل، اور پہلے زمانے میں مساجد میں وضو خانے نہیں ہوتے تھے، وہ حوض ہوا کرتے تھے، تو حوض بھی آپ چھوٹا سا پانی کا حوض بنا لیں گے میں اس میں وضو کروں گا یہ کہیں گے تو بات ہونے والی نہیں ہے۔ حوض کی ایک اسٹینڈرڈ سائز ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ سائز ہوتی ہے، 10 گڈھا 40 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا، اس سے چھوٹا حوض نہیں ہوتا، اتنا حوض میں پانی ہے تو وضو کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ حوض اوپر سے چکلا ہونا، اوپر چھوٹا ہے اندر بڑا ہے تو نہیں، اوپر سے چکلا رہنا، اور گہرائی اس کی کوئی بہت زیادہ نہیں، 2-3 ہاتھ گرے تو چلے گا، لیکن اوپر سے کھلا رہنا۔ تو یہ سب پانی کے مسائل ہیں، اور یہ بارش کا پانی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاک صاف ہے، بالکل بارش کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی پانی پڑنے کے وقت میں چلتے چلتے چھینٹے اڑ جاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے طور پر چونکہ بالکل راستے میں سے چھینٹے اڑ گئے، اب میری دھار ٹوٹ گئی، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، گھر جا کے کپڑے بدل کے نہا کے وضو کروں گا۔ تو میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں، پانی گندا اگر ہے تو بھی اوپر سے اگر لگا ہے تو آپ اس کو دھو لیجیے، صاف کر لیجیے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، خواہ نماز سارا کیوں کرتے ہیں؟ اور ایسے موقع پر قضا کرانے کے چکر میں شیطان کو سوچ بناتا ہے۔ تو یہ تھے فقہی مسائل اور سوالات ہیں۔ ایک سوال آیا ہے، کیا فجر کی فرض نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ جی، حنفی مسلک کے اعتبار سے نماز فجر ادا کرنے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ آخری وقت ہے، لیکن شفافی حضرات اول وقت پہلے حضرات شروع میں پڑھتے، تو اس لیے ان کے پاس فرض ہو جانے کے بعد اگر انہوں نے پہلے سنت نہیں پڑھی تو پڑھنے کی اجازت ہے شافعی کے پاس، شافعی حضرات۔ لیکن ہمارے پاس ہمارے فقہاء نے کہا کہ نماز فجر کی فرض سے پہلے پڑھنا سنت، اور اس کے لیے یہ بھی سہولت ہے کہ ظہر عصر مغرب عشاء میں جماعت کرنے کے بعد سنت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر عصر مغرب عشاء میں جماعت قائم ہونے کے بعد سنت نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن فجر میں یہ اجازت ہے کہ جماعت ٹھہرنے کے بعد بھی آپ کو فجر پڑھنے کی اجازت ہے۔ کہیں پیچھے دیوار کی آڑ میں، کہیں کھمبے کی آڑ میں پیچھے جماعت شروع ہو چکی ہے تو رکعت سنت پڑھ کے آپ آ کے فرض نماز نہیں مل سکتی۔ ہاں اگر ایسے وقت آئے ہیں کہ نماز اختتامی مراحل میں ہے، آپ دو سنت پڑھے تک، دو سنت کی تکمیل تک نماز مکمل ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو سب مکمل ہے۔
جسے پہلے رکعت میں یا دوسری رکعت میں قرات ہو رہی، چونکہ قرات لمبی رہتی ہے، رکوع سجود امام صاحب کے اعلان سے رہتے تو آپ پڑھ کے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا وقت میں آئیں گے دوسری رکعت کا رکوع بھی ہوگا تو وہ تحیات پڑھیں گے، اتنی دیر میں آپ دو رکعت نہیں پڑھ پائیں گے، آپ نماز شامل ہو جائیں گے۔ شامل ہو جانے کے بعد نماز فجر کی فرض ہو گئی، اس کے بعد سنت فوری نہیں پڑھ سکتے۔ اگر پڑھنا ہے تو وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہیے، اور جب نماز کا فجر کا ٹائم ختم ہو جائے گا پھر اس کا سورج نکلنا شروع ہوگا، پھر سورج نکل جائے گا، آدھا گھنٹہ تک اشراق کا ٹائم ہوگا، تب جا کے آپ وہ سنت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، پہلے پڑھیں گے تو کچھ۔ اور یہیں پر بات یاد آئی تو کرتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ فجر کی سنت گھر میں پڑھ کے اپنے مقام پہ پڑھ کے آیا کیجیے، اس میں ثواب سے۔ دوسرا سوال آیا ہے، کیا اذان ایک ہاتھ کانوں میں رکھ کے دے سکتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، اگر کوئی مجبوری ہے تو بات ہے، ورنہ اذان دینے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے سنت طریقہ، وہ دونوں کانوں میں ہاتھ رکھ کر اونچی آواز نکالنے کا ارادے سے ہے۔ اب اگر کسی کو مجبوری ہے، ہاتھ درد ہے، اٹھنے کا، اس کا تکلیف میں ہے، یا کوئی چیز پکڑا ہوا ہے، یا گرنے کا ڈر ہے، اس کو مجبوری کی حالت الگ ہے، لیکن عام حالت میں ہم اپنی طرف سے ایسا نہیں کرتے۔ کیا دنیا کے خیالات نماز میں آنے سے نماز مقروء ہو جاتی ہو سکتی ہے کیا؟ تو دیکھو خیالات تو آتے رہتے ہیں، کوشش کرنا کہ اپنی توجہ ایک سوئی کے ساتھ نماز میں لگی رہے، طہارت، وضو اور لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھیں گے تو نماز دل لگے گا۔ اور دنیا کے خیالات آنے سے روکیے، توجہ قرآن پر، دعا کے ترجمے پر، سورۃ فاتحہ کے خلاصے پر رکھیے، اور جو آداب بتائے گئے ہیں نماز کے وہ سب کو معلوم ہے۔ پوچھا گیا سرکار سے، تو سرکار نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے عبادت کا طریقہ۔ تو نماز کے دوران ادھر ادھر کے خیالات درست نہیں، کوئی لے کے تو نہیں آتا، خود بخود جاتا رہا، کبھی کوئی پریشان رہا، ٹینشن رہا، تو ہوتے واقعات۔ ہمارے ایک حافظ صاحب کا واقعہ ہے، بلکہ یہیں کا واقعہ ہے، تراویح کا واقعہ ہے، انہوں نے خود سنا ہے۔ بتا کہ اس وقت کے کچھ لوگ موجود ہیں نہیں ہیں وہ لوگ، لیکن آج سے 25-30 سال پہلے ہمارے دوست یہاں کی تراویح پڑھاتے تھے، تو اس زمانے میں یہ موبائل فون نہیں نکلا، وہ گھر کا فون، باہر جا کے ٹیلی فون سے فون کرنا پڑتا، انہوں جا کے فون کر کے اپنی والدہ سے بات کرنا چاہے تو ان کے بھائی کو بھی والدہ کی خراب کوئی بدلا دکھا مگر آیا تھا، اور بات کر لی، اب یہ ہو اثر مغرب کا ٹائم ہے، کیا کریں گے، جانا کے رہ جاتے تراویح پڑھانے کے لیے، جانا مشکل ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، ان کے اوپر والدہ کی فکر اتنی غالب ہو گئی کہ ان کو خیال نہیں رکھنا کیا کروں، کیا آنے تراویح پڑھا، جو یاد کرنا یاد کر لیا، آنے تراویح پڑھا۔ دوران تراویح ان سے ایک ایسا انوکھا کام ہو گیا کہ آپ سن کے ابھی ہمیں ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوران تراویح میں اتنا دماغ پر میرا اپنی کا ٹینشن تھا، فون کر کے تم نے کہا اب جانا، اب جلدی کب ختم کرو، اب جاؤ۔ تو چنانچہ انہوں نے نماز میں ایک تو یہ کہ سجدے کے بعد اٹھ کے پہلی رکعت میں اٹھ کے کھڑے ہونے کا بیٹھ کے
کوئی بول رہی تو ہے بھی خوف رہتا کچھ بولے تو کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے تو بول رہی میں اتحیات پڑھتے پڑھتے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا غیر المغضوب الضالین یہ تو آپ دیکھیے کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے ہو گیا جب ان کو غلبہ ایسے کسی کے بیمار ہونے کی فرض نہیں بولے کیا ہوا نہیں ایسا ہوگا پھر تو دوہرایا تو جب کوئی ٹینشن آ جاتا ہے فکر آ جاتی ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے کوئی کسی متعلق کچھ بری خبر سن لیتے سب غلط آتے لیکن کوشش کرنا جتنا ہو سکے دل دماغ بات کرے نماز تو ہو جاتی ہے کرائیے یہ بات کیا ہے اب بات اللہ والے ایسے گزرے ہیں انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ اگر خیال آتا ہے بعد میں تو میں پھر تھوڑ کے بھی پڑھتا ہوں بات پوری الگ خیر دو واقعات آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک ہماری آج کی